سب سے پہلے ہم بات کریں گے علامات کی، یعنی وہ کون سی سائن ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل پائے گا کہ یہ ایرر ہم میں موجود ہے. ٹھیک ہے، ایرر کا نام کیا ہے؟ ایرر کا کیا نام ہے؟ کیا ایرر پڑھ رہے ہیں ہم؟ ماضی سے چپکے رہنا، آپ وہاں سے باہر نہیں نکل پا رہے، یہ ایرر ہے. اس کی پہلی علامات کیا ہے؟ خود شکستہ لیبل. ٹھیک ہے، پہلی علامت ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ علامات کی بات کر رہے ہیں، کس کی؟ علامات کی. اس میں پہلی علامت کیا ہے؟ خود شکستہ لیبل. ٹھیک ہے، لیبل جو ہے نا، لیبل میں اس کو ایسا لیبل سمجھ رہا ہوں جیسے ایک چٹ ہوتی ہے نا کاغذ کی، اس کاغذ کی چٹ کے اوپر آپ نے اپنے بارے میں کچھ لکھا ہے اور لکھ کر دراصل ماتھے پہ چپکا لیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیبل. جیسے میں تو غریب ہوں، یہ ایک لیبل ہے. میں تو میتھ میں کمزور ہوں، یہ ایک لیبل ہے. میری تو سمجھ میں بہت دیر سے آتا ہے، یہ ایک لیبل ہے. ٹھیک ہے، میں کیونکہ سائنس نہیں پڑھا ہوا اس لیے میری یہ پوزیشن ہے، یہ ایک لیبل ہے. میری آرٹسٹک صلاحیت کم ہے، میں ڈرائنگ نہیں بنا سکتا، یہ ایک لیبل ہے. صحیح ہے. میری تو قسمت خراب ہے، یہ بھی ایک بڑا زبردست لیبل ہے. ان لیبلز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خود شکستہ لیبل. میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لیبل ہے. میری تو ابھی عمر کم ہے، یہ بھی ایک لیبل ہے. میری تو عمر زیادہ ہو گئی، یہ بھی ایک لیبل ہے کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک لیبل ہے. اگر آپ نے بھی اپنی ذات کو ڈاؤن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ذات کو ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ لیبل اپنی زندگی کے اندر بنا رکھے ہیں اور ہر لمحے پر وہی لیبل آپ اپنے ماتھے پہ چپکا کے دوسروں کے سامنے یا اپنے خود کے سامنے آئینے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں تو یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایسا. اچھا، اور جو لیبل ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس کی وجہ آپ کا ماضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جب کوئی لیبل بناتے ہو اپنا تو ایسی اچانک نہیں بن جاتا، بلکہ آپ اس لیبل کو کسی ماضی کی کسی خامی سے، کسی کمی سے، کوتاہی سے آپ اس کو لنک کر کے وہ لیبل اپنے لیے تیار کرتے ہو. تو اگر آپ کے پاس اپنی شخصیت کو ڈاؤن کرنے کے لیے بہت سارے لیبلز موجود ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ میں یہ غلطی موجود ہے. ٹھیک ہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میتھ نہیں آتا، میرا میتھ کمزور ہے. میں جس وقت کلاس میں پڑھتا تھا سارے ٹیچرز یہی کہتے تھے کہ میرا میتھ کمزور ہے. میں نے اسی لیے جو ہے وہ سائنس نہیں پڑھی، آرٹس لے لی، اس لیے کہ میرا میتھ کمزور تھا. بڑی دلائل دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ساری دلائل کہاں سے جڑی ہوئی ہے؟ ماضی سے. صحیح ہے، اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اور آپ نے طے کر لیا کہ ایسا ہی ہوگا. تو اگر آپ کے اندر خود شکستہ لیبل ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر یہ علامت موجود ہے کہ آپ اس ایررز میں مبتلا ہو گئے ہیں. آپ کو اس ایرر سے باہر نکلنا ضروری ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ آگے اگر ہم بڑھیں تو اپنے کام کو اپنی پہچان سمجھنا. اپنے کام کو اپنی پہچان سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس سے آپ اس ایرر میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی میں تو ٹیچر ہوں، میں نے یہ لیبل لگا لیا، میں کیا ہوں؟ ٹیچر ہوں. اب کوئی آپ کو بولے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم سوشل ورک کرتے ہیں، تو آپ فوراً کیا بولتے ہو؟ میں تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں ٹیچر ہوں.
آپ سے کہا جائے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ آرٹ ورک پہ کام کرتے ہیں, آپ فوراً کہتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ٹیچر ہوں. یعنی آپ نے اپنی پہچان کسے بنایا ہوا ہے؟ اپنے کام کو. ٹھیک ہے, ہر آدمی کو ہم پہچان رہے ہوتے ہیں کس کی بنیاد پر؟ اس کے کام کی بنیاد پر. بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر آپ میرے بارے میں یہ رائے رکھیں گے کہ میں ٹیچر ہوں, تو کیا میں پورا ایکسپلین ہو جاؤں گا آپ کے سامنے؟ نہیں. میں اپنی ایک ایسوسیشن ہے ہماری اسکولوں کی, اس ایسوسیشن میں بے شمار اسکول کے پرنسپل جو ہے وہ اس کا حصہ ہیں. تو سب لوگوں نے ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ یہ بات طے کی کہ زاہد کو جو ہے وہ آفس سیکریٹری بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میرا جو لیبل بنانے کی, یا مجھے کس لحاظ سے سوچا جا رہا ہے کہ اس کا کمپیوٹر بہت اچھا ہے اور اس کا ڈیٹا کلیکشن بہت اچھی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو مجھ سے جب یہ کہا کہ ظاہر صاحب آپ کو ہم آفس سیکریٹری بنا دیتے ہیں, تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ یہ لیبل مجھے دے کر دراصل مجھے محدود کر رہے ہیں. اس کو سمجھیے گا ذرا. آپ دراصل یہ لیبل مجھے دے کر مجھے محدود کر رہے ہیں, اور آپ مجھے اب صرف کیا لیں گے؟ آفس سیکریٹری, جبکہ میرے اندر تو بہت دوسری صلاحیتیں بھی ہیں. یہ میں نے ان سے کہا. لیکن آپ کو اپنے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ جو کام کا لیبل میں اپنے لیے منتخب کر رہا ہوں, کہیں اس لیبل سے میں اپنے آپ کو محدود تو نہیں کر رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ جو کام کرتے ہیں, جب یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ بس یہی ہیں, تو دراصل آپ اپنے پوٹینشل کو جو دوسری ڈائریکشن میں بھی ہو سکتا ہے, اسے آپ کیا کر لیتے ہیں؟ محدود کر لیتے ہیں. تو اگر آپ اپنے کام کو اپنی پہچان سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ایرر موجود ہے. یہ بڑی مختلف بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آج آپ دنیا کے اندر ہر ایک کو کس کے لحاظ سے جانتے ہیں؟ اس کے کام کے لحاظ سے جانتے ہیں. اور اپنے آپ کو بھی کس کے لحاظ سے جانتے ہیں؟ کام کے لحاظ سے جانتے ہیں. نہیں, آپ اپنے آپ کو کام کے لحاظ سے ایسٹیمیٹ مت کیجئے, کیونکہ آپ کا پوٹینشل اس کام کے علاوہ بھی بہت سارا قدرت نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے, جسے آپ اس بات کی بنیاد پر نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنی. ٹھیک ہے, کہ جب میں یہ سوچ لوں گا کہ میں ایک ٹیچر ہوں, جب میں کیا سوچ لوں گا کہ میں ایک ٹیچر ہوں, تو کیا میں سافٹ ویئر ڈیزائن کروں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, اور اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں سافٹ ویئر ڈیزائنر ہوں, تو کیا میں بہترین ٹیچنگ کر سکوں گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں ایک رائٹر ہوں, تو کیا میں دوسرا کوئی کام بہتر طریقے سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ کسی کام کی وجہ سے اپنے آپ کو مت پہچانیے, بلکہ آپ کا پوٹینشل اوپن ہونا چاہیے. ہر وقت آپ کا پوٹینشل اوپن ہونا چاہیے. یس, میں ٹیچر بھی ہوں, اس کے علاوہ بھی میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. یس, میں ایک بہترین آرگنائزر ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی میرے اندر بہت صلاحیتیں ہیں. یہ رویہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. تو اگر آپ اپنے کام کو اپنی پہچان سمجھتے ہیں, اپنی ڈگری جو آپ نے لی ہے وہ آپ کی پہچان بننے کی کوشش میں آپ لگے ہوئے ہیں, تو آپ اس ایرر میں ہیں. آپ کو اس ایرر سے باہر نکلنے کی شدید ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری علامت آپ کی یہ ہو گئی. اور تیسری علامت میں یہاں لکھ رہا ہوں, میں ایسا ہی ہوں. کیا؟ میں ایسا ہی ہوں, کر لو جو کچھ کرنا ہے, میں تو نہیں بدل سکتا. تو یہ بات اگر آپ کے اندر ہے بار بار, ہاں بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں. گھروں کے اندر دیکھیں جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو جب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کیا ہو رہا ہے, ہاں ایسے ہی ہم, یعنی فوراً آپ نے کیا کرا, اپنے اوپر ایک لیبل لگا لیا کہ ہم ایسے ہی ہیں, ہم نہیں بدلیں گے, ہم ایسے ہی ہیں. جب کہتے ہیں تو دراصل آپ کہاں سے چپکے ہوتے ہیں؟ ماضی سے. آپ نے پورا ماضی اپنا دیکھ کر طے کر لیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں, ہم تو نہیں بدل سکتے.
ہمارا بچپن ایسے ہی گزرا ہے. وہ بڑا اچھا ہے. وہ کہتا ہے بھائی آپ کو پتہ نہیں ہم تو پٹھان ہیں. کیا بھائی ہم تو پٹھان ہیں. اس میں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ پٹھان ایسے ہی ہوتے ہیں, ان پر کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو اینڈ پروڈکٹ سمجھ لیا. اینڈ پروڈکٹ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ایک اگر میں آپ سے کہوں ایک پارسل بنائیے, اس میں فلانی 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 چیزیں ڈالیے, تو آپ ایک ڈبہ لیں گے, اس میں فلانی 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 چیزیں ڈال دیں گے, اور ابھی وہ کھلا ہے. بولیں گے سر آپ کا اس کو پیک کر دوں یا ابھی کھلا رکھوں؟ میں بولوں اس کو پیک کر دو. آپ نے اس کو پیک کیا, ریپر کیا, خوبصورت سی پنی چڑھائی اور اس کو رکھ دیا, اور کیا بولا اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا میں ایسا ہی ہوں, تو آپ نے کیا کہہ دیا دراصل؟ میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں, میں فائنل پروڈکٹ میں تیار ہوں. اب نہ کوئی چیز اندر ڈالی جا سکتی ہے, کوئی خوبی نہ تو میں لے سکتا ہوں, نہ ہی کسی خامی کو باہر نکال سکتا ہوں. تو یہ جو آپ کا یہ والا رویہ ہے, غلطی نمبر 4 میں, کہ میں ایسا ہی ہوں, یہ اگر آپ بولتے ہیں اکثر گھر میں لوگوں کے ساتھ, اپنے آپ سے, تو دراصل آپ اس ایرر کا شکار ہیں. آپ کو اس ایرر سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ ہم پڑھ رہے ہیں سائنس. وہ کون سی علامات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہاں ہم میں یہ ایرر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو علامت ہمارے پاس ہے, میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا ہوں. میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اپنی زندگی کے اندر کام کرنے کا ایک طریقہ کار متعین کر لیا ہے. صحیح ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں بس میں ایسے ہی کروں گا, اب یہی طریقہ ہوگا. کوئی آدمی اگر آپ کو یہ بات بتاتا ہے, یا کوئی کتاب آپ پڑھ کے کسی نئے زندگی کے طرز کی دعوت آپ کو دی جاتی ہے, تو آپ اس کو لینے سے انکار کر دیتے, اور آپ کیا لیبل لگا لیتے اپنے اوپر؟ نہیں بھائی ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں. پہلا جملہ کیا؟ میں ایسا ہی ہوں اور میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں. دیکھیے دو باتیں اگر کسی آدمی کے دل دماغ میں آ جائیں کہ میں ایسا ہی ہوں اور میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں, آپ بتائیے تبدیلی کے عمل سے وہ گزرے گا؟ کبھی بھی نہیں گزر سکتا. تو جن لوگوں میں یہ صلاحیت ہے, یا یہ خامی موجود ہے, یا یہ سائن موجود ہے, وہ اس بات کو طے کر لیں کہ وہ اس ایرر میں موجود ہیں, اور ان کو پہلے اس ایرر سے باہر نکلنا پڑے گا. نیکسٹ, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. صحیح ہے. بات کو برداشت نہیں کر سکتا, حالات کو برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. نئے ماحول کو برداشت نہیں کر سکتا, نئے آئیڈیا کو برداشت نہیں کر سکتا. میں تو جو جانتا ہوں وہ فائنل ہے. اگر کسی نے کوئی نئی بات کہی تو میں برداشت نہیں کر سکتا. میں اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتا. کسی نے میری سوچ سے اگر الگ بات کہی تو مجھے وہ بات برداشت نہیں ہوگی. یہ لیبل میں نے لگایا ہوا اپنے اوپر کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی یہ بات. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. بڑے اس سے کہتے ہیں ہم سے بھائی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوگی, یہ میری خوبی ہے. اچھا وہ اس کو خوبی سمجھ رہے ہیں. غلط بات برداشت نہیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو. تو یہ جو بات ہے نا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, اگر یہ بات کسی نے طے کر لی اپنے لیے تو بس سمجھ لیجئے کہ اب آپ سے اختلاف برداشت نہیں ہوگا. اور جب آپ سے اختلاف برداشت نہیں ہوگا, جب آپ ترقی نہیں کر سکیں گے, آگے آپ نہیں بڑھ سکیں. جی بیٹا ایسا نہیں بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری اس میں جو علامت ہے, یہ تو میری نیچر میں شامل ہے. واہ 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 واہ. یہ تو میری نیچر میں شامل ہے.
جب آپ یہ سوچ لیں کہ یہ تو میری نیچر ہے، تو اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے یہ تصور کرتے ہیں کہ آدمی بدل سکتا ہے، نیچر نہیں بدل سکتی. لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے اکثر لوگوں سے، عادت تو بدل جائے گی، نیچر کیسے بدلو گے؟ تو جس آدمی نے یہ لیبل لگا لیا، بورڈ لگا دیا اپنے ماتھے کے اوپر کہ میں، یہ تو میری نیچر ہے، کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ کسی نئی بات کو ایکسپٹ کرے؟ اس نے دروازہ بند کر لیا ہے، یہ والا بورڈ باہر لگا دیا ہے، یہ تو میری نیچر ہے، غصہ تو میری نیچر ہے، چیخ کے بات کرنا تو میری نیچر ہے. اس سے بولا آئی کہاں سے؟ بولا ابا بھی ایسی تھے. بولا ابا کے پاس کہاں سے؟ بولو ان کے ابا سے آئی. ٹھیک ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، دروازہ بند کر لیا ہے. اور نام کیا رکھ دیا اس کے اوپر؟ یہ تو میری نیچر میں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کے پاس 6 باتیں ہیں، اگر ان 6 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے اندر یہ والا ایرر موجود ہے. از اٹ کلیئر؟ آگے بڑھیں. چلیے جناب، یہ ہمارا ایک ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اب ہم بات کریں گے وجوہات کی. کیا بات کریں گے؟ وجوہات کی. آف کیجیے گا.